السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ وقال تعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد کما هو اہلہ ومستحق۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ عزیزان گرامی، ہم لوگ اس وقت دنیا کی آخری عمر میں ہیں، اور اس دور اور اس عمر میں ایمان کا بچانے والا قسم اللہ کی بہت کامیاب مسلمان ہے۔ اور ہمارا پیدا ہونا ہمارے اختیار میں نہیں، اللہ تبارک و تعالی جس کو جب چاہے پیدا کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اب اس کا راز ہے کہ اللہ نے ہم کو دنیا کے آخری عمر میں کیوں پیدا کیا۔
اور اس دور کے حالات کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پیشین گوئیاں بیان فرمائی ہیں جو 100% ثابت ہو رہی ہیں۔ اور یہ بات سمجھ میں، پیشین گوئی بولے تو کیا؟ آئندہ چل کر کیا ہو سکتا ہے یا ہوگا اس کی خبر دینا۔ پیور اردو میں پیشین گوئی بولتے اسے۔ شولہ پور میں اس لفظ کا بھی ترجمہ کرنا پڑتا۔ پیشین گوئی کسے بولتے؟ آئندہ چل کر کیا ہوگا اس کی سچی خبر دینا، اسے بولتے پیشین گوئی۔ ایک ولی فراست سے بتاتا ہے، ایک نبی نبوت سے بتاتا ہے، اللہ تو ہے ہی عالم الغیب۔ اور آخری دور میں کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، صحابہ کرام کو بٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائے آج سے 1450 سال پہلے، سمجھ میں آ رہی باتیں؟ ارے آ رہی نہیں آ رہی بھائی؟ میں نوا تو نہیں نا جو چوتھے آسمان سے آیا ہوں؟ ذرا سمجھے تو سمجھے سکا اظہار بھی کرو۔ کیا بولا تو بھی گھور لے کر رہے تو مجھے ڈر شروع ہو رہا ہے۔ کیا بولا نا؟ کیا کھائے تو کھائے سکا اظہار کرتے نہیں، کھا لینے کے وقت یہ اظہار مزہ مل رہا ہے۔ خاص طور پر نوجوانوں میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، پردے میں اگر عورتیں ہیں تو میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بوڑھے نہیں، وہ پار ہو گئے الحمدللہ تقریباً۔ مانا بوڑھے گرم ہونا نہیں، کیا رہے ہم نہ بھیجنے کی دعا کر رہی نہیں ہوگا، لیکن خوش نصیب ہیں۔ ایک روایت تمہارے متعلق بھی بتاؤں گا میں انشاءاللہ، یاد رہا تو۔ امیر ہو، غریب ہو، شہری ہو کہ دیہاتی، لیکن مسئلہ اب دو ہی جماعتوں کا ہے، ایک نوجوانوں کا اور دوسرا عورتوں کا۔ تیسری ایک جماعت ہے جو ہمارے سامنے ہے، مسئلہ ان کا نہیں ہے، ہم بن گئے تو آٹومیٹک یہ بن گئے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تاریخ میں اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں شولہ پور کے مسلمانوں، جس بچے کے ماں باپ کا ایمان کامل اور مکمل ہو، اس بچے کے ایمان کو کبھی خطرہ نہیں پہنچا۔ خطرہ ان بچوں کو پہنچا جن کے ماں باپ کا ایمان مکمل نہیں۔ اس لیے اس سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے اکابر علماء کرام سے آپ سنے ہوں گے۔ اللہ ہم کو ان تمام کی باتوں کو محفوظ رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس کی بھی باتوں کو یاد رکھو، الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ عطا کر دے تو آج کے بعد اگر کوئی ختم نبوت پر حملہ کیا تو ہم غلاموں کا جواب ہی اسے ختم کرنا۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت۔
اللہ ہونے کا دعویٰ کریا ایک آئس کریم کھلا دے لو. ٹھیک ہے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایک انسان خدا ہو. صحیح بات. حضرات علماء کرام میرا ساتھ دے، میں ایک علمی بات بتا رہا ہوں کہ کوئی خدا ہونے کا دعویٰ کرے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اپنا انٹروڈیوس خود قرآن پاک میں بیان کر دیا. کوئی خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر خدا ہونے کا جو اصول ہے اسے رکھ کر دیکھو، ہے تو ہے، نہیں تو نہیں. اور اللہ نے جو اصول بیان کیا ہے یہ اصول پوری کائنات میں صرف اسی کی ذات پر فٹ ہوتا ہے. کیا اصول حضرت؟ پوچھو. بیان بھی ہمیں کرنا، سوال بھی ہمیں کرنا، جواب بھی ہمیں دینا. کیا گھر کی اکلوتی بہو کیا میں؟ کیا زبی بھائی بیچ میں سوالہ کرنا؟ کیا اصول حضرت؟ وہ اللہ نے ایک سورت 114 سورتوں میں ایسی نازل فرمائی ہے، اسی لیے پورے قرآن میں اس سورت کی فضیلت کے برابر کوئی فضیلت نہیں ہے. سورہ فاتحہ کی فضیلت 70 بیماریوں کی شفا. سورہ یاسین کی فضیلت کل صبح کو اس وقت تک پڑھنے سے پہلے مر گیا تو شہادت کا درجہ. سورہ رحمان کی فضیلت خبر میں نور. سورہ واقعہ کی فضیلت تا حیات فقر و فاقہ نہیں. ایک ایک سورت کی الگ الگ فضیلت ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس کی فضیلت جادو سحر نظر سے حفاظت. لیکن سورہ اخلاص کی فضیلت کیا؟ اس کو جو پابندی سے پڑھتا رہے گا خدا اسے ایمان کی موت عطا کرے گا. خدا کے ساتھ شرک کر کے نہیں مرے گا، وہ خدا کا انکار کر کے نہیں مرے گا، کیونکہ سورہ ہی ویسا ہے کہ پڑھنے والے کا ایمان پختہ ہوتا ہے. حضرت پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جانتے پیران پیر کو؟ ذرہ ساؤنڈ بڑھاؤ صاحب، ذرہ، اور بڑا ڈالنے کے بعد ہاتھ ہٹا ڈالنا، وہاں سے تسبیح پکڑ لینا، یہ اون کر لگا رہنا نہیں. پیران پیر کو جانتے؟ ارے جانتے نہیں جانتے؟ بنگلور میں ہی نہیں. منجے کو ان کی پوچھا، حضرت تمہیں محبوب سبحانی کو مانتی کیا؟ بھائی بولیا شاہ رخ خان کو مانتا ہوگا. ارے دیوانے، اولیاء سے محبت نہ کرے تو پھر ایمان کامل کیسے ہوگا؟ اولیاء سے محبت نہ کرے تو ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی کا ہے وہ میرا ہے. لیکن وہ ولی بھی ورجینل ہونا. بات کہاں سے شروع کریا معلوم ہے آپ کو؟ دنیا کے آخری دور میں پیدا ہوئے ہیں، اور اس دور کے متعلق نبی نے کیا کیا بیان فرمائے ہیں وہ ایک معجزہ آپ کے سامنے بول کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اور کب تک بیان کروں گا مجھے خود معلوم نہیں، اتنا تو گارنٹی ہے کہ مجھے کب بھوک لگتی تب بیان ختم. 10:30 کو 11 کو ہے سو ٹرین. الحمدللہ انشاءاللہ اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے. تمام مجلسوں میں بیٹھنا، جملہ یاد رکھو نوجوانوں، جملہ یاد رکھو، یاد رکھو، ادھر ادھر نہیں. اذان بھی دیر سے دینا. مسجد کے ذمہ دار اور امام صاحب خطیب صاحب ہیں، ہماری مسجد کی اذان دیر سے دیں. یہ جملہ یاد رکھنا، ہر مجلس میں بیٹھنا برکت ہے.
ہر مجلس میں بیٹھنا برکت ہے، برکت ہے، ختم نبوت کی مجلس میں بیٹھنا نجات ہے۔ ختم نبوت تحفظ ہے، ختم نبوت ہر مجلس میں بیٹھو آپ، برکت، ثواب، اجر، لیکن ختم نبوت کی مجلس میں بیٹھنا برکت، ثواب، اجر نہیں، نجات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور میرے آقا کو ہماری ان مجلسوں کی خبر بھی پہنچتی ہے۔ دو جماعتیں ہیں، میں کسی کا رد، کوئی اختلافی مسئلہ بیان نہیں کرتا، سب کا ادب اور احترام کرتے ہوئے ایک بیچ کا راستہ اختیار کرتا ہوں۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ ڈائریکٹ ہمارے حالات کی خبر نبی کو ہوتی ہے، ایک جماعت کہتی ہے ہر جمعرات اور پیر کو نبی تک ہمارے حالات پہنچائے جاتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب، حقیقت کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، میں کوئی اختلافی مسئلہ بیان نہیں کرتا۔ میرے دوستو، جب ہماری حالتوں کی خبر، ہماری مجلسوں کی خبر ہمارے آقا کو جمعرات یا پیر کو پہنچے گی، آقا کے طرف سے ہم کو سند ملے گی، تو میری نبوت کی حفاظت کیا، میں تیری جہنم سے حفاظت کروں گا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ میں سمجھتا ہوں میں نے ختم نبوت پر جتنی کتابیں پڑھی ہیں اور جتنے اقوال پڑھے ہیں، صحابہ کرام سے لے کر اب تک شولہ پور کی مجلس تک، میں نے جتنی کتابیں، جہاں تک میری طاقت میں ہے، میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں، ان تمام کتابوں کا میں نے ایک نتیجہ نکالا۔ حضرات علماء کرام توجہ دیں، میرے آقا کو اس وقت غلاموں کی کسی خدمت سے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے تو وہ ختم نبوت کی محنت سے خوشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ میرے آقا کو، آپ کے آقا کو، کائنات کے آقا کو، نبیوں کے نبی کو، رسولوں کے رسول کو، خاتم النبیین والمرسلین کو اس دور پرفتن میں اپنے غلاموں کے تمام اعمال میں سب سے زیادہ، نماز پڑھیں گے تب بھی ہمارا نبی خوش، قرآن پڑھیں گے تب بھی ہمارا نبی خوش، روزہ رکھیں گے تب بھی ہمارا نبی خوش، ذکر کریں گے تب بھی ہمارا نبی خوش، حج کریں گے تب بھی ہمارا نبی خوش، عمرہ کریں گے تب بھی ہمارا نبی خوش، شادی کریں گے تب بھی ہمارا نبی خوش، گناہوں سے بچیں گے تب بھی ہمارا نبی خوش، درود پاک پڑھیں گے تب بھی ہمارا نبی خوش۔ اعمال کو گنتا جاؤں تو تہجد کا وقت ہو جائے گا۔ ایک جملہ سنتے جاؤ نوجوانوں، غور تمہارا چاہتا ہوں، توجہ تمہاری چاہتا ہوں، شریعت مطہرہ کے جتنے اعمال ہیں ان تمام اعمال سے میرے نبی کو خوشی تو ضرور ہوتی ہے، تمام اعمال سے میرے نبی کو جتنی خوشی ہوتی ہے، تمام اعمال میں سب سے زیادہ غلاموں کے ختم نبوت کی محنت سے میرا نبی خوش ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہمارا مقصد ہی کیا، ہم سے ہمارا نبی خوش ہو جائے۔ صحیح بات۔ ہم سے ہمارا نبی خوش ہو جائے۔ خوش ہو جائے۔ انشاءاللہ کوئی بات نہیں چھوڑوں گا۔ انشاءاللہ۔ پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی، تم لگا سمجھے کیا کہ حضرت چھوڑ ڈالے پیر صاحب، نہ ہمیں گزرے ہوئے پیروں کو چھوڑتے، نہ ہائی سو پیروں کو چھوڑتے۔ صحیح بات۔ کیا مولانا؟ لیکن پیرا ورجنل رہنا، سمجھ میں آئی بات ہے؟ کیونکہ یہ ڈپلیکیٹ دور چل رہا ہے۔ جب نبی ہی ڈپلیکیٹ ہو سکتا ہے تو ولی کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا بولا نا؟ ایک ڈپلیکیٹ پیر کا ورجنل مرید تھا کہتے، ایسا بھی ہو جاتا ہے، کبھی ڈپلیکیٹ مرید کا ورجنل پیر ہوتا ہے، کبھی ورجنل مرید کا ڈپلیکیٹ پیر ہوتا ہے۔ ایسے مجلسیں ہوتے ہیں نا پیروں کی، آ کر بیٹھ گیا، آ کر بیٹھنے کے بعد مرید بولیا، پیر صاحب آج میں ایک زبردست خواب دیکھا آپ کے ساتھ۔ کیا دیکھے میاں؟ پیر صاحب تمہارا ہاتھ شہد کے کٹورے میں ہے۔
میرا ہاتھ غلاظت کے کٹورے میں ہے۔ پیر صاحب بولے دیکھیں یقین ہوا میں کتنا بڑا پیر ہوں؟ پیر صاحب ابھی خواب پورا نہیں ہوا، ابھی کیا ہے بیان کرو۔ پیر صاحب وہ شہد کے کٹورے والا ہاتھ جو تمہارا تھا وہ میرے منہ میں ہے، اور میرا ہاتھ تمہارے منہ میں ہے، میاں خواب غلط ہے تیرا۔ میرے شیخ خود عالم یہ لطیفہ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ پیر اگر غلط بھی ہو، مرید کا عقیدہ صحیح ہو تو اس پیر سے بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ بہت بڑی بات۔ پیرانی پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کیا ضمانت کے ساتھ کہتے ہیں روزانہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ انشاءاللہ ایمان کی موت مرو گے، اگر ایمان کی موت نہیں مرو گے تو حشر کے میدان میں عبد القادر کا گریبان پکڑ لو۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اگر کوئی انسان خدائی دعویٰ کرتا ہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں، الٹا اسے شولاپور کا اسپیشل ڈش کوئی ہے تو کھلا دو، کیونکہ یہ انسان خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایک بات عرض کرتا ہوں، ڈرنے کی کیا بات ہے، سمجھنے اور سمجھانے کی بات ہے، درد کی بات ہے۔ جب ایک انسان ہی خدا نہیں ہو سکتا تو ایک درخت کیسے خدا ہو سکتا ہے، ایک شجر کیسے خدا ہو سکتا ہے، ایک پتھر کیسے خدا ہو سکتا ہے، ایک جانور کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ خدا سب کو ایسی عقل عطا فرماتی ہے۔ انڈرسٹینڈ؟ میں کہاں اشارہ کیا؟ آج کے زمانے میں ہماری امت ہماری نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سمجھے کیا بولنا چاہتا تھا میں؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ یاد رکھو ہمارے پاس اس وقت جو ایمان کی دولت ہے وہ ہماری محنت نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ ہر چیز اللہ کی عطا ہے۔ مینٹالٹی کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں شولاپور کے مسلمانوں، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے پاس جو دولت ہے وہ تمہاری محنت کا نتیجہ، میں قبول کرتا ہوں۔ تمہارے پاس جو سواریاں ہیں وہ تمہاری محنت کا نتیجہ، میں قبول کرتا ہوں۔ اور تمہارے پاس اور دوسری چیزیں ہیں اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہ تمہاری محنت کا نتیجہ ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو ایمان ہے وہ میری محنت کا نتیجہ ہے، انکار ہے، کیونکہ ایمان کسی کی محنت سے ملتا نہیں، خدا کے فضل سے ملتا ہے۔ ورنہ اچھے عقل مند، بات لمبی ہو رہی ہے، کھانے کا انتظام ہے؟ نہیں ہے؟ پورے پاور سے بولو نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے ایسے ہی جلسے پسند آتے ہیں جس میں کھانے کا انتظام نہ ہو، کیونکہ جلسے آسان ہونا، سادے سیدھے ہونا، 10 15 20 ہزار روپے میں خرچہ ختم ہو کر جلسے کرنا، جلسے جتنے سادے سیدھے منائیں گے اتنے جلسے ہوں گے۔ ذرے دن ایسے جلسے مناؤ، اس کے بعد کھانے کا کیا، چاہ کا تصور بھی جلسوں سے ہٹ جاتا۔ ہمیں کھلا پیلا کچھ گالیاں سن رہی سو، عادت پڑ گئی نا، اب وہ عادت کو پوری نہیں کرے تو پھر بدلے میں گالیاں ملتے سو، کیا جلسہ کرے، ایک گلاس چائے پلائی نہیں، چائے پینے آیا۔ سمندر چائے بھی پلا دے، رب کعبہ کی قسم ایسے کلمات کے سامنے اس چائے کی حیثیت کیا، ایسے درد کے سامنے ان سموسوں کی حیثیت کیا، ایسی فکریں اور ایسی مجلسوں کے سامنے ایک زبردست دعوت کی حیثیت کیا۔
ایمان اللہ کا فضل ہے، ورنہ میرے پیارو اچھے اچھے عقل مند اس وقت دنیا میں ہیں، زبردست ہے عقل مند، جن کی عقل زبردست کام کر رہی ہے، لیکن جب خدا کا مسئلہ آتا ہے تو عقل ٹھوکر کھا رہی ہے۔ بڑا مسئلہ ہے میرے دوستو، اسی لیے میں نے کہا کہ کوئی خدا کا دعویٰ کرتا ہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا ایک اصول ہے۔ اللہ نے فرما دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پیغمبر زبان تمہاری ہوگی، کلام ہمارا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ کئی کو اللہ ڈائریکٹ بولیا نہیں، اس لیے کہ اللہ کو سننے کی کان بھی ہمارے پاس نہیں، اگر تھے تو وہ محمد الرسول اللہ کے پاس تھے۔ اللہ کو دیکھنے کی آنکھیں ہمارے پاس نہیں، اگر تھی تو وہ میرے آقا محمد الرسول اللہ کے پاس۔ اللہ سے بات کرنے کی زبان ہمارے پاس نہیں، اگر تھی تو وہ زبان اللہ کے نبی کے پاس تھی، خاتم النبیین والمرسلین۔ یہاں تک کہ ڈائریکٹ مسجدوں میں آتے ہیں، انڈائریکٹ خدا کے پاس آتے ہیں، مکہ مکرمہ کو جاتے ہیں، انڈائریکٹ خدا کے پاس جاتے ہیں، ڈائریکٹ خدا کے پاس جانے کے قدم بھی ہمارے پاس نہیں، وہ تھے تو محمد رسول اللہ کے پاس تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے محمد زبان تمہاری ہوگی، کلام ہمارا ہوگا، آپ اپنے زبان سے کہہ دو اللہ ایک ہے۔ آج یہ حضرات علماء کرام، ان کے عمروں میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ سچ کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں شہر کے علماء کی محنتوں سے زیادہ آپ کی محنتوں کو سلام کرتا ہوں۔ میرے جملے کو میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ شہر کے حضرات علماء کرام کے پاس دنیاوی وسائل بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے قہروں کے قریوں کے حضرات علماء کرام کے پاس دنیا کے اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے وسائل مختصر رہ کر بھی امت کی فکر ایسے کر رہے ہیں۔ خدا کی ذات سے امید رکھو حضرات علماء کرام، اس دور کے محنتی علماء کرام کو اللہ صحابہ کے برابر اجر عطا فرمائے گے۔ جزاکم اللہ خیر الجزائی احسن الجزا۔ اللہ ایک ہے، ایک۔ کیا نبوت اور ختم نبوت پر ہماری محنت ہو، کیا ولایت اور ولایت کی حقیقت پر ہماری محنت ہو، کیا تلاوت اور قرآن کی تعلیم پر ہماری محنت ہو، مقدمہ اللہ پر ایمان۔ آج مسلمان لا الہ الا اللہ پر کمزور ہے۔ اللہ اللہ۔ کتنے نوجوان جی حالت میں بولتے ہیں ہماری امت ہمارا اللہ، بولتے نہیں بولتے؟ ذرہ بابا سے محبت اور بابا کے پاس پراپرٹی رہی تو یہ جملہ بھی نکل جاتا، الیاذ باللہ، میرا باوت میرا خدا۔ جورو مرد لڑتے شولہ پور میں لڑتے، دیکھو ہمارے بھائی بھی خوش ہو گئے ماشاءاللہ۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے بنگلور میں لڑے تو ٹینشن ہوتا ہے، یہاں لڑے تو خوشی ہوتی دکھتا۔ میں بات کو سمجھانے کا مزاج رکھتا ہوں تاکہ جملے سمجھ میں آ جائے۔ آ رہی باتیں سمجھ میں آ رہی؟ ارے کسے کسے آ رہی ہاتھ اٹھاؤ۔
پورے کانگریس ہاتھ اٹھا. ایک جلسے میں پوچھا ایسا ہاتھاں اٹھائے مذاق کریا, بولیا تم نے مذاق کریا نہیں ویسا مذاق کریا. پورے کانگریس کا تو کون کی ایک پٹھا پوچھ رہا ہے تمہیں کس کے, میں بولا بی جے پی کا. لوگا مسلکہ بدل رہی, لوگا مذہبہ بدل رہی, میں تو صرف پارٹی بدلیا ہوں. اب ایک ہی چارہ ہے اس پارٹی کو ہمیں چھین لینا. سمجھ میں آئی بات ہے, کیونکہ کوئی ایسا ویسا نام نہیں ہے جس سے ہمارے ایمان کو عقیدوں کو نقصان. بھارتیہ جنتا پارٹی, بھارتیہ بھارت جنتا کا تو ہمیں اچھے, پارٹی انہوں چلانا بول کو کیا بھی اگریمنٹ نہیں ہے, کون ڈرائیور ہے انہیں چلا سکتا. سمجھو بات کو سمجھو. ایک میاں بیوی کے درمیان تکرار ہوئی, میرے پاس آئے. بیوی کی شرط تھی, عورتوں کا بھی انتظام ہے حضرت نہیں ہے کہ خیر بعد میں سنا دلو. عورتیں کیا کرتے ہیں شادی کے بعد چپ کے دکھاوے کے واسطے 8 دن جاتے ہیں ساس کے گھر کو, پھر آتے آتے مرد کو گھچیٹ لے کو آ جاتے ہیں, ماں باپ سے دور کر ڈالتے ہیں. اب چھوکری کا ڈیمانڈ کیا تھا, میں ساس سسریاں کے ساتھ مل کو نہیں رہتی. چھوکرے کا ڈیمانڈ کیا, میرے اماں بابا کو میں ایک ہی ایک بچہ, میں ان کو چھوڑ کو تو رہ نہیں سکتا. سمجھ میں یہ بات ہے. خیر فیصلہ میرے پاس آیا, چھوکری اپنی شرط پر مصر ہے, چھوکرا اپنی شرط پر مصر ہے. اس کے واسطے بولتے سو ایک 15-20 بیٹے جنوں کو قبول کو گن کو جنتا تسبیح گنے سکا. اولاد کی تسبیح میں 2 دانے رہتے ہیں اس کے گھگو کے, گن کو ایک 5-6-7-8 بیٹا دا رہے تو کو ساتھ بھی بیٹا جورو کے ساتھ جاتا کا تو پاؤں میں پاؤں ڈالنے کو بڑھائے جا رہے. بولتا نہیں بولتا, اکبر نہیں تو اصغر, اصغر نہیں تو انور, انور نہیں تو اختر, ترتیب سے ہے وزن. کیا جاتو بول کر ڈرا رہا سو, جا رہے ابھی 6 پلر ہی مندر, 4 جنازہ اٹھائے تو 2 پچھے تو آتے ہی رہے, جا رہے ایک جنے تو ڈر لگ رہا قربا جانو قربا میں مرے تک رہ جا رہے بس, سے اس کے بعد کہاں جاتا کہ جا رہے. کتنا ڈرتا ایک بیٹے والا, کتنا ڈرتا. قربان جاؤ پیارے آقا خاتم النبیین والمرسلین پر. آقا نے فرمایا کثرت سے بچے پیدا کرو, میری امت زیادہ ہوگی, یہ تو اٹل فیصلہ ہے, تمہاری زندگی تو سکون سے گزرے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بات لمبی ہو رہی ہے, بہت دور جانا ہے آپ کے ساتھ مجھے. اب انہیں چھکری بول رہی ہے نہیں حضرت میں انہوں آئے تو آندو نہیں تو چھوڑتا لندو. چھکرا کیا بول رہا, میں ماں باپ کو چھوڑتا نہیں, ماں باپ کو چھوڑتا نہیں بولنے کو تھا, اچھی بات تھی, میں بھی خوش تھا, مجھے ڈر بھی تھا کہا یہ میچ میں چھکرا ہار ڈالتا کی بول کو. ہمیں فیصلے میں کیا بھی سمجھا سکتے ہیں, یہ کی تائید تو نہیں کر سکتے نا. چھکرا مجبور تھا, نہیں میں چھوڑتا نہیں حضرت, ماں باپ کو بولتے بولتے زبان سے کیا نکل گیا معلوم, حضرت میں تو اللہ رسول کو دیکھا نہیں حضرت, میرے اماں بابا تو اللہ رسول گیا. ہاتھ پکڑ لے کر بیٹھ گیا, اللہ رے اللہ, نکاح بچانے کی فکر میں ایمان چلا گیا. کھلا بولیا میں تو اللہ رسول کو دیکھا نہیں حضرت, ہمارے اماں بابا اللہ رسول. اسے بولتے سو بچوں کو بچپن سے پہلے دین کی تعلیم دو, دین کی تعلیم دو. عقیدے متن بنا کر, عقیدے ہیڈ لائن بنا کر, عقیدے لقمے بنا کر, عقیدے نوالے بنا کر ان معصوم بچوں کے ذہنوں میں ڈال دو, تاکہ آنے والے فتنوں کا یہ اپنے بچپن کا سبق سامنے رکھ کر لڑ سکے.
ایک شمع جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا دامن بھی بچانا ہے مگر یہ نہیں سوچا بچوں کو پڑھانا ہے سب سوچ رہے ہیں قرآن پڑھانا ہے مگر یہ نہیں سوچا بچپن میں بچوں کو ڈالنا عقیدہ وہ کیا اچھا دور تھا پیارو کیا اچھا دور تھا ماں بچے کو گود میں پکڑ لے کر 8:30 بجے گھر کے آنگن میں یا نہیں تو گھر کے چھت میں چاند ماموں دکھاتے دکھاتے کھانے اور چاول کو روٹی کو چور کر چھوٹے چھوٹے نوالے اور لقمے بنا کر بچے کے منہ میں ڈالتے ڈالتے معرفت کا سبق جو اس زمانے میں ماں پڑھاتی تھی آج تو اچھے اچھے مجلسوں میں مریدوں کو نہیں ملتا بہت قیمتی بات ہے بیٹے اللہ کا ہے بول بول بیٹے بول اللہ کا ہے منہ میں لقمہ ڈال کو نوالا ڈال کو اندر انگلی ڈال کو اللہ کا ہے اللہ کا ہے بول اوپر بول انگلی اٹھا انگلی اٹھا کہ تو بچے نقل کرتے ہیں نقل انگلی کرتے ہیں اسی وقت اسے سبق مل جاتا ہے کہ اللہ ہے اوپر ہے پھر یہ سبق پڑھاتے اللہ کتنے بیٹے ایک بچپن سے ذہن میں آ جاتا ایک کوئی اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ٹینشن ہی نہیں بار بار وہ جملہ بتانا چاہتا ہوں کوئی اچھا ڈش کھلا دو اسے کیونکہ مجبور ہے کیونکہ ایک انسان اللہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ ہونے کے لیے شرط کیا اللہ ایک ہوگا لم یلد ولم یولد انہیں نہ کسی سے پیدا ہوا ہوگا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا ولم یکن لہ کفوا احد اس کا کوئی شریک دوست بیوی گیوی کون بھی نہیں رہیں گے کون تو بھی میں اللہ بول کر بولیا تو اسے پوچھو تمہیں کتنے بھائیاں بول کو انہیں 4 بھائیاں کہتا تب بھی چلے گا انہیں آج پہلے بار میں بول تمہارے ابا کا نام کیا قطب الدین گیا کیونکہ اللہ کا باپ نہیں اماں کا نام پوچھو کیا تمہارے اماں کا نام اللہ میاں تمہارے اللہ کا نام تمہارے اماں کا نام کیا ہے خاتون آپا گیا تم نے کتنے بچے 6 بیٹا تھا 5 بیٹیاں گیا تمہاری بیوی کہاں والی پونا والی گیا خطرہ کوئی خدا کا دعویٰ کرتا ہے تو نہیں خطرہ کس میں ہے بتاتا ہوں میرے دوستو سنو قیامت کے قریب کا دور ہے پیارے آقا نے قیامت کے قریب ہونے والے حالات کو صحابہ کے سامنے ایسے پیش کیا تعجب کی بات نہیں میرے نبی کے ان پیش کرنے پر کیونکہ یہ باتیں ایک نبی ہی بتا سکتا ہے وہ بھی خاتم النبیین ہی بتا سکتا ہے نبیوں کا نبی ہی بتا سکتا ہے اب اس دور میں جو ہو رہا ہے یہاں تک کہ ٹیکنالوجی بھی جو آ رہی ہے اس کی بھی خبر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا صاف صاف بتا دیا، یوں معلوم ہوتا ہے آخری زمانے کو ایک صفحہ بنا کر اللہ میرے نبی کے سامنے پیش کر دیا۔ ایک بات ثابت، انہی پیشین گوئیوں میں سے ایک آقا نے کیا دی، قیامت کے قریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا ایمان پر ثابت رہنا آگ کا گولا ہاتھ میں چند لمحات پکڑنے سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اس وقت ساری دنیا جو ہمارے پیچھے پڑی ہے وہ ہمارے ذات کے پیچھے نہیں، ہماری دولت کے پیچھے نہیں، ساری دنیا کے دشمنان اسلام کو توجہ چاہتا ہوں، خاص طور پر پڑھے لکھے نوجوان۔ اصل میں اور ایک بات ہے مولانا، غریبوں سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا دین کو جتنا پڑھے لکھے لوگوں سے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بات صحیح بول رہا ہوں میں؟ دو باتیں عرض کرتا ہوں، نوٹ کرو۔ ایک، غریبوں سے اتنا خطرہ نہیں جتنا پڑھے لکھے لوگوں سے خطرہ ہے، امیروں سے خطرہ ہے۔ دوسرا، جاہلوں سے اتنا خطرہ نہیں جتنا پڑھے لکھے لوگوں سے خطرہ ہے۔ غریب کو بولو کیا تبھی ہے ہم نہ معلوم نہیں بھی ہمیشہ فریبا حضرت کو پوچھو بولاتا، جاہل کو بولو کیا تبھی ہم نہ معلوم نہیں بھی حضرت کو پوچھو بولاتا۔ یہ ذرہ پڑھے لکھے جو ہوتے ہیں دیکھو ان سے ان کو کیا جی معلوم ہم نہ پوچھو کتا، بولتے نہیں؟ ان کو کیا جی معلوم ہم نہ پوچھو۔ آج ساری دنیا پڑھے لکھے نوجوانوں، امیروں، ذمہ داروں اور سب کان کھول کر سنو، آج ساری دنیا جو ہمارے پیچھے ہے نہیں، وہ ہمارے پاس رہنے والے پیسوں کی دولت کے پیچھے نہیں ہے، نہیں، وہ ہمارے ایمان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ کس کے پیچھے؟ ایمان کے پیچھے۔ کئی کو حضرت ہمارے ایمان کے پیچھے پڑے ہی ہوں لگا۔ ایک سوال ہے، جواب سنیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا۔ ان کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ قیمتی دولت ایمان ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے۔ حضرت ان کو دشمنی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت جب ہمارے ایمان کی دولت کو وہ محسوس کرتے ہیں انہوں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جانا نا۔ تھوڑی دیر پہلے میں بولیا نہیں کہ ایمان محنت سے حاصل ہونے والی چیز نہیں، اللہ کے فضل سے حاصل ہونے والی چیز ہے۔ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہم ایمان سے محروم ہیں، یہ ایمان سے آراستہ ہے۔ اور تیسری بات سنو، وہ کلمہ پڑھ کر ایمان تو نہیں لا رہے ہیں دشمن، بلکہ ہمارے ایمان کو غارت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج سے 60-70 سال پہلے دشمنوں کی ایک محنت چلی، کیا؟ ڈائریکٹ مومنین کو ایمان سے باہر کر دو، ڈائریکٹ نکل کو چاہ جانا انہیں باہر۔ بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، ڈائریکٹ آ جانا انہیں، اتنا سر سے لے کر پاؤں تک، اندر سے لے کر باہر تک، چہرے سے لے کر جسم تک، زبان سے نگاہ سے، سب سے نکل کو باہر آ جانا انہیں۔ اس پر محنت کرے وہ لگا، نہیں ہو سکے اس میں کامیاب ہو، نہیں ہو سکے کامیاب، اور ڈائریکٹ کلی طور پر اندر سے باہر لانے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے وہ لوگ،
آج بھی خرچ کر رہے ہیں، آج بھی آفر دے رہے ہیں دشمنان اسلام، ادھر سے ادھر آ جاؤ پیسہ دیں گے، ادھر سے ادھر آ جاؤ نوکری دیں گے، ادھر سے ادھر آ جاؤ، شادی کا ارادہ ہے تو لڑکیوں سے شادی کر کے رکھیں گے۔ امریکہ کا آفر ہے، آسٹریلیا کا آفر ہے، جاپان کا آفر ہے، چائنا کا آفر ہے۔ ہمارے ملک کی دشمن اسلام تنظیمیں بھی یہ آفریں دے رہی ہیں۔ اللہ اکبر! اسلام کتنا بے نیاز ہے، قرآن کتنا بے نیاز ہے، محمد کی شریعت کتنی بے نیاز ہے، مسلمان کتنے بے نیاز ہیں، وہ کیا ہم کو خریدیں گے؟ اگر ایک دن سعودی عرب آفر پیش کر دے تو سارا عالم اسلام کیا ہوش میں؟ کیا امریکہ کے پاس دولت ہے؟ دولت تو ہمارے پاس ہے صاحب۔ کیا امریکہ کے پاس دولت ہے؟ زکوٰۃ دینا جائز ہوتا تو رمضان میں کپڑے لے کو امریکہ کو بھیجتا۔ بیچارے اتنے غریب ہیں جسم بھر کر پہنتے چ نہیں۔ بولا نا کون بولتا سو؟ امریکہ کے پاس دولت ہے، دولت مالی اعتبار سے بھی ہمارے پاس صاحب، ہمارے پاس۔ میرے والد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک مرتبہ خطاب فرماتے ہوئے فرمایا کہ دولت مند قوم تو مسلمان رہے، ساری دنیا میں جتنی قومیں ہیں ان قوموں میں زکوٰۃ دینے والی قوم ہمیں رہے۔ پیسے والے ہمیں 10 روپے نہیں رہے تو بھی 6 جیباں رہتی ہیں۔ کیا حضرت؟ دال بھاجی کھانے کو باہر نکلاتے بھی آہا کیا استری پھڑک کے۔ عورتوں کا بھی یہ حال، زبردست پرسہ اٹھانے کو جاتے ہی چور بھی خوشوں کو چرانے کو جاتا۔ 50 کلومیٹر دور جا کو اطمینان سے بیٹھ کو کھول کو دیکھا تو جنازہ اچھا مردہ غائب۔ وہ پہلے زمانے میں بولتے تھے نہیں من کو مارے تو 10 روپے نہیں، وہ قصہ۔ دولت مند ہمیں سب سے، میں ہنسنے ہنسانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بٹھانے کی بات کر رہا ہوں۔ یاد رہے گی آپ کو یہ باتیں، ساری دنیا میں سب سے اچھا کھانے والی قوم ہمیں۔ زبردست بریانی، کفتے، خشخا، مندی، آج کل تو مندی ہر جگہ ہے، مچھلی، جھینگے کے بارے میں فتویٰ بھی بدل گا۔ سب سے اچھا کھانے والے، سب سے اچھا پہننے والے، کون کہتا ہے دوستو امبانی نظر آ رہا ہے، ورنہ ہماری قوم میں کئی امبانی ہیں، چھپ کر ہیں کی کہ تو انکل ایڈی بھیج ڈالتے ہیں۔ کیا بولا نا؟ انکل کا ان کا تعلق ہے، انکل ایڈی بھیج رہی نہیں امبانی کے پاس، اڈانی کے پاس، سمجھ میں آئی بات ہے۔ ورنہ امبانی کو لپٹ کو جیب میں رکھ لے سکتے، ویسے مالدارہ ہی ہمارے قوم میں بھی ہیں، لیکن بولو نو کو کہیں بول کو یہ سنسر کر ڈالو رے بابا۔ خالی ہمارا ناشتہ کتنا پاورفل ہوتا معلوم، موصوف بار بار نام لینا نہیں، ان لوگوں جو بڑے ٹاپ 10 مالداراں کرتے، ٹاپ 20 مالداراں کرتے، ان کا ناشتہ رکھو، ہمارے جیسے غریبوں کا ناشتہ رکھو۔ ناشتہ زندگی میں کب بھی انہوں پائے کھائے کہا کہ حضرات کیا کہ وہ چیز کتے، بریڈ کتے، جام کتے، اتنا لگا کر کو کھا لیتا۔ ہمیں الحمدللہ ناشتے میں بیٹھے تو
तारे गिने सक आइटम गिनना। शादी होगी तो उनके जवाया भी सास के घर को जाते ही, हमारे जवाया भी सास के घर को जाते ही, दोनों को खड़ा को पूछो, उसे पूछो क्या खाया, भाजी, चीज, बड़ा, चटनी, और एक क्या किया था भाई पनीर। वो पनीर के इतने इतने टुकड़े को क्या एहतमाम से बनाते ही मालूम, सालन खुरमा जगदल को खुश हो जातू, अंदर मुर्गी है बोल को हला को देखा तो इतने इतने टुकड़े निकलते हैं। गुस्सा आ जाता दावत खिलाने वाले को। हमारे नौशों को पूछो सास के घर में क्या बा खाया, उठाते ही बोलता लाता। लाता मतलब पाए, लाता बोले तो कहाँ तलाक दे डालता की। अदब की जबान से खाने की जुबान में पाए बोलती। कौन गरीब साहब, गरीब कौन है? हमें मदरसे में पढ़ते, हमारे पास एक किताब पढ़ाई जाती चहल सबक, उसमें लिखा है किस्मत वाला आदमी वो है जो कमाता खाता जाता, बदनसीब वो है जो कमाता छोड़ता जाता। हमें कमाता ही खाता ही जाता ही अल्हम्दुलिल्लाह। खाली ईद उल फितर में हमारे घरा के औरतें जो कपड़े लेते हैं, देखो पूरा सूरत जिंदा है हमारे ईदों की सदक़े में। हमारे से बिजनेस करते नहीं कहते, घुग्गुआ ही लगा अम्मा जी के, हमें नहीं रहे तो क्या होगा इनका। ईद उल फितर में नमाज पढ़ता की नहीं पढ़ता की, खाली घर में कपड़े पहनने को, ईदगाह को जाकर आने के वास्ते 2000 का जूता लेता। सही बात। आज बाटा टाटा है बोले तो हमारा सदका। शादियां अल्हम्दुलिल्लाह शादियां। मेरे दोस्तों ये तो हिंदुस्तानी मुसलमानों की दौलत है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला अरब की ज़मीन में तो दौलत उबाल रहा है। सही बात। G20 अंकल करे, खाली हाथ फतेह खा। ये जुमला तुमने समझ में नहीं आया, नहीं तो आधा घंटा हंसते। अंकल का नया नाम क्या, खाली हाथ फतेह खां। पंडू 200 रुपए G20। मुल्क की गरीबी को छुपाने के वास्ते पर्दे। G20 में जितने मुमालिक के सरबराहान आए थे, उन तमाम सरबराहान में सऊदी अरब के वजीर आजम वली अहद ही का इस्तकबाल जोरों के साथ क्यों किया गया मालूम, सबके पास दूध है तो मलाई सऊदी के पास है। हिंदुस्तान के मुसलमान बोले तो होता नहीं, वही तो मुसलमान है मोहम्मद बिन सलमान भी, उसे तोला क्यों जा रहा है। वो एक बेवकूफ़, उसे नहीं मालूम कि यहाँ के मुसलमानों पर अंकल का जुल्म कितना है, शरीयत पर उनके हमले क्या हो रहे हैं। खुदारा अगर वो समझ जाता, उसका एक अलार्म यहाँ की घंटी बज जाती है। सही बात समझ आता। बहुत कीमती बात बता रहा हूं मेरे दोस्तों, इन उलमाए किराम की दुआओं से खुदारा सबका सौदा करो। आज मैं इजाजत देता हूं थोड़ी देर के लिए, एक आम इंसान और एक शहरी बनकर चलो थोड़ी देर के लिए। मैं गुनहगार हूं थोड़ी देर के लिए, क्या हकीकत में गुनहगार हूं, सबकी इजाजत देता हूं। वक्त अगर पड़ जाए तो सब कुर्बान कर दो, लेकिन ईमान के साथ कभी सौदा न करो। तकबीर।
खत्म नबूवत तहफ्फुज़ खत्म नबूवत। सबकी कुर्बानी दे दो, जान चले जाए, दौलत चले जाए, इज्जत चले जाए, घर चले जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए, मैं तब भी उसको कामयाब समझूंगा अगर वो अपने ईमान की हिफाजत कर लेता है। एक ईमान का सौदा करके उसके पास दौलत सलामत रहे, उसके पास इज्जत सलामत रहे, उसकी कुर्सियां सलामत रहे, तो फिर वो मस्जिद और मदरसे, दरगाहों, मंदिरों और गिरजाघरों और रास्तों में भीख मांगने वाले फकीर से भी बदतर हो चुका है। अगर उसके पास ईमान महफूज नहीं है, ईमान की हिफाजत कर लेना प्यारो, ईमान की हिफाजत कर लेना। यही फिक्र लेकर ये नौजवान हजरात उलमाए किराम अपनी जवानी कुर्बान कर रहे हैं तुम्हारे पीछे, अपनी जवानी कुर्बान कर रहे हैं तुम्हारे पीछे। इतनी मेहनत ये उलमा क्यों कर रहे हैं? असल मकसद की तरफ आने से पहले इनकी मोहब्बतों की तस्वीर तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। इतनी मेहनत ये उलमाए किराम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके हाथों में नबी की अमानत है, इनके हाथों में नबी की अमानत है। ये डर रहे हैं अगर आज हम मेहनत नहीं करेंगे हमारे नबी की उम्मत का ईमान गायब हो जाएगा। और इनके पास जो फिक्रे हैं मुझे साफ कहने दीजिए, आइंदा बुलाए या ना बुलाए मुझे कोई परवाह नहीं, इनके फिक्रों के 1 करोड़ हिस्से कर दे, एक हिस्से के बराबर ना कोई डॉक्टर आ रहा है, ना कोई लॉयर आ रहा है, ना कोई सदर आ रहा है, ना कोई सेक्रेटरी आ रहा है, ना कोई काउंसलर आ रहा है, ना कोई एमएलए आ रहा है, ना कोई एमपी आ रहा है। सब दावे कर रहे हैं लेकिन काम ये कर रहे हैं। एक ईमान की हिफाजत कर लिया। बात यही कहां से छोड़ूंगा नहीं इंशाअल्लाह, अल्लाह के आगोश और घर में बैठकर कर रहा हूं। वो लोग एक जमाना कोशिश करे प्यारो कि डायरेक्ट अंदर बाहर जाहिर बातिन के साथ मोहम्मद का गुलाम टाटा करके इधर आ जाए। मेरे पास वो रिकॉर्ड भी मौजूद है, तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड मौजूद है। कई मजहब के दुश्मनान इस्लाम मिलकर आपस में मुआहिदा कर लिए कि वहाँ से निकल कर अगर तुम्हारे पास आ जाए हमको कोई एतराज़ नहीं होगा, हमारे पास आ जाए तो तुमको कोई एतराज़ ना हो, लेकिन हमको मिलकर मेहनत क्या करना कि वो वहाँ से निकल जाए। समझ में आया जुमला? अरे आया जुमला? आया? दुश्मना सब आपस में अलग अलग मज़हब के लोग मिलकर, मज़हब का तो पूरे मज़हब के नहीं, मज़हब में रहने वाले दुश्मनान इस्लाम आपस में मिलकर क्या मुआहिदा किए कि वहाँ से निकल कर अगर तुम्हारे पास आ गया हम ना कोई एतराज़ नहीं, हमारे पास आ गया तो तुम ना कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हमारा मकसद क्या वो वहाँ से निकल जाए। ऑफर दे रहे, ऑफर, कम हियर, व्हाट यू वांट, आर यू मनी वांट, कम हियर, डॉलर ओहदा, कंपनी में जॉब, शादी। शादी तो मैं उलमा का अदब करते हुए लफ्ज़ बोल रहा हूँ, बग़ैर शादी के भी होना देते हैं। मैं बग़ैर सबूत के बात नहीं करता, तुम्हारी दुआओं से मैं अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल लेवल तक पहुँच चुका हूँ। मैं मुझ जैसे गुनहगार आजिज़ का एक एक जुमला नोट किया जा रहा है। शादी तो ये हमारे उलमाए किराम का अदब करते हुए मैंने जुमला पेश कर दिया, बग़ैर शादी के भी चाहते हैं हर रात बिस्तर बदलेगा, लेकिन शर्त यह है कि उधर से इधर आ जाओ।
یہ کیا کمینے آفر دیں گے؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں ایمان کی حفاظت کر لے، اسٹارٹنگ تجھے 70 حوروں کے ساتھ نکاح ہوگا۔ حور حور حور، خالی حور کا تو کتنا آگا دیکھو پاور۔ جوان تو جوان، بوڑھے بھی خوش ہو گئے۔ ارے حور بابا، جنت میں کون بھی بڈھا نہیں رہتا نا۔ 20 پر 3 سال، 20 پر 5 سال کی عمر ہوگی۔ الحمدللہ۔ ایسا فیملی کے گھر نہیں رہیں گے، ہمیں رہیں گے، ہماری جورو رنگی، ہمارے ہورا رنگے ہوتا، کوئی ٹینشن نہیں، نانا نواسا پوتا یہ سب نہیں، ہمیں اپنی اپنی لیے بول رہے ہیں۔ اور اسٹارٹنگ 70، ماشاءاللہ، وہ بھی حور کا تو کیا، ماشاءاللہ، جس کے جسم میں مشک و عنبر کی خوشبو۔ اور حضرات علماء اس میری تشریح کا اندر سمجھتے ہوں گے میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، ورنہ کئی ہمارے نوجوان صرف اس آفر پر اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ میں تم کو بتا دوں، چند دن اس دنیا میں رہنا ہے، ایمان کی حفاظت کرو۔ میرے شیخ نے یہاں تک لکھا ہے کہ جنت ہی سے حوروں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ حور کسے بولتے؟ پسینے میں مشک و عنبر کی خوشبو۔ حدیث میں آتا ہے سمندر میں تھوک دے تو پورا پانی میٹھا۔ ایسے زبردست کپڑے رہیں گے اس کے، بار بار ادائیں دکھاتے ہوئے اوڑیں گی انہیں۔ حدیث میں آتا ہے اوڑتے اوڑتے اگر کوئی کنارہ دنیا میں نظر آ جائے قیامت تک اندھیرا نہیں ہوگا۔ اتنی گوری رہیں گی، آہا، دنیا میں بھی پیچھے پڑتے ہو، گوری ہونا کہتے کیا ہاتھ ڈبا کو پانی پیتا؟ کیا گوری ہونا کہتے؟ پانی میں ہاتھ ڈبائی تو کیا پانی دودھ ہو جاتا؟ اس کا گورا پن اسے بابا، تیرا کلر تجھے۔ جنت کی حور کتنی گوری رہے گی، خوبصورت رہے گی، ماشاءاللہ۔ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، زبردست موتیوں کی طرح ہوگی، کبھی ناراضی نہیں ہوں گی۔ جو آفر یہ گھگواں دے رہے ہیں، میرے نبی کے صدقے یہ آفر ہم نہ قرآن سے مل گئے ہیں۔ جہاں دنیا کے تمام وعدے ختم ہوتے ہیں وہاں سے قرآن کا وعدہ شروع ہوتا ہے۔ اور اتنی باپردہ، باشرم، باحیا ہمارے مقدر کی حور کو کوئی اب تک نہ دیکھا ہے نہ آئندہ کبھی دیکھے گا۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ یہاں دنیا کے حورا سب دیکھ ڈال کو، بعد میں یہ گھگو دیکھتا سو۔ شادی میں چلتا نہیں چلتا؟ حضرت شولہ پور میں تمہارے عاشقاں بہت ہی، حضرت ایک پٹھا بھی دعوت دیا نہیں شادی کو، کہیں کو پول کھل جاتی، ویڈیو پکڑنے والا دیکھ لیتا، مہندی لگانے والا دیکھ لیتا، شادی میں آئے سو تمام رشتے کے بھونیا چچاوا خالایا سب دیکھ لیتے، بعد میں جناب عالم جھوٹا دیدار کرنے جاتے۔
پہلے زمانے میں بھرک کو اڑا کو جھکا کو کئی کو بٹھاتے تھے، بولو کون بھی دیکھنا نہیں، پہلا دیدار ہی اس کا شوہر کرے، اس کے واسطے جھکا کو بھرک کو اڑا کو بٹھاتے تھے، انہیں بھی جھک کو بیٹھتی تھی۔ آج دیکھے تو فرعون کی پوتری اکڑے سگڑ اکڑے کو ترتیب سے آ رہا ہوں پیارو، ترتیب سے آ رہا ہوں، 5-10 منٹ انشاءاللہ تعالی اصل مقصد کی طرف پہنچ جاؤں گا۔ یہ باتوں کے بغیر وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ فتنہ نہیں ہے، فتنہ ہے لیکن اصل دشمنوں کی ایک زبردست سازش ہے۔ مچھلی پکڑنے والے کے گل میں آج مچھلیاں اتنی آسانی سے نہیں اٹک رہی ہیں جتنا دشمنوں کی سازشوں میں محمد کا غلام گرفتار ہو رہا ہے۔ پیسہ مل جائے گا، پیسہ کیا کام آتا؟ ساری دنیا کے لوگ صرف آفرہ ہم نہ دے رہے ہیں، ہمیں کب بھی کسی بھی آفر دیے کیا قبول؟ اللہ سے محبت، نبی سے محبت، اسلام سمجھ میں آیا تو اسلام قبول کر، نہیں تو چھوڑ۔ میرے پاس بنگلور میں عجیب واقعات آتے ہیں۔ میرے ایک دوست آئے، آ کر کہنے لگے کہ حضرت ہمارا ایک دوست ہے، انہیں اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ انہیں اسلام قبول کریا تو ہمیں کیا دیتے ہیں پوچھتا۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں دیتے، اس کا ایمان اللہ کے ساتھ ہے، اسے اللہ سے بات کرو، بولو اللہ سے پوچھو، بولو میں کلمہ پڑھتا ہوں تو کیا دیتا؟ اللہ فرماتے ہیں تو ایمان لے کر آ، بدلے میں میں تجھے جنت دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزولا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ ایمان لے کر آؤ، ترجمہ ذرا بدل کر رہا ہوں، ایمان لے کر آئے اصل ترجمہ، چونکہ اس کا جواب دینا ہے نا مجھے۔ ایمان لے کر آؤ، اعمال صالحہ کرو، بدلے میں جنت لے کر جاؤ، اور ایسی جنت لے کر جاؤ جہاں سے تم کو نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ رکھا جائے گا، اور اندر تمہارا ہمیشہ استقبال کیسے ہوگا؟ ہر وقت تمہاری ایسی قدر ہوگی گویا کہ 100 سال کے بعد کوئی مہمان جگری آتا ہے، اس کا جو استقبال ہوتا ہے ہر لمحہ جنت میں تمہارا احترام ایسا ہوگا۔ نزلہ یہی تو ترجمہ ہے۔ دنیا میں وہی مہمان بن کر آ گیا تو یہ ایک دن استقبال ہوتا، قدر ہوتی، احترام ہوتا، دوسرے دن تمہیں رہے ہو میں ذرہ آفس کو جا کر تم کہتا، تیسرے دن الٹا انہیں بولتا نہیں میں جا کر تم کو الٹا پوچھتا تمہیں کب جاتی ہوں۔ جنت میں ویسا نہیں، ہر لمحہ احترام ہوگا، ہر لمحہ استقبال ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی دولت کو موضوع بنا کر ایمان قبول نہ کر، دنیا کی عورت کو موضوع بنا کر ایمان قبول نہ کر، دنیا کی ضرورت کو موضوع بنا کر ایمان قبول نہ کر۔ تجھے اگر میں مقصود ہوں تو ایمان قبول کر۔ دنیا کیا دے گی؟ دنیا جب دے گی تو ختم ہو جائے گا، میں دوں گا تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دشمنان اسلام پوائنٹ کی طرف آ جاؤ پیارو۔ دشمنان اسلام کوشش کرتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ ظاہر باطن صورت سیرت نام نسب سب کو چھوڑ کر ڈائریکٹ ادھر آ جائے۔ اس پر انہوں نے پتہ نہیں کتنے کروڑوں پیسے برباد کیے۔ میں تو ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں جتنا اسلام کے خلاف میں دشمنان پیسے خرچ کرتے ہیں ان پیسوں کا 20 to 30% پیسہ انسانیت کے نام پر خرچ کر دے تو شاید دھرتی میں کوئی غریب نہیں رہے گا۔ لیکن ان احمقوں کو نہیں معلوم کہ ان کے پھونکوں سے اسلام بجھنے والا نہیں۔ ایسے ہزاروں لاکھوں پیدا ہوئے
جو اسلام کو ختم کرنے کا دعویٰ لے کر پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے دو ہی فیصلے کیے، یا تو ان کو ختم کر ڈالے یا نہیں تو ان کو مسلمان بنا ڈالے۔ اللہ کی بھی عجیب 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 ہے۔ جو اسلام کا کٹر دشمن بنا، یا تو ان کو ختم کر ڈالے جیسے ابو جہل، یا تو اسلام کا جو کٹر بنا ان کو بدل ڈالے جیسے عمر بھی یہ نہ بولے اب نکل رہا ہوں، یا تو مکے کی زمین میں محمد ہوگا یا تو عمر ہوگا، لیکن عمر کو نہیں معلوم آسمان سے آواز آ رہی ہے، بھولے محمد بھی ہوگا تو بھی ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مارنے نہیں جا رہا ہے، مار تو نبی کے قدموں میں قربان ہونے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب جا رہا ہے، کل ہی محمد تجھے بلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ الفاظ خطیب ہے، ضیاء القاسمی فرماتے ہیں تمام صحابہ مریدین رسول تھے، عمر مراد رسول تھا۔ کٹر بننے والوں کے لیے خدا کا دو ہی جواب رہا، یا تو خدا ان کو مٹا دیے یا تو انہی کو بدل دیے۔ ایسے کئی رپورٹ ہیں جو کٹر تھے وہ اندر اندر سے مسلمان ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کے لیے کیا بتایا کہ ایمان قبول کرو، یہی تمہارے لیے فرض ہے، ایمان کا اظہار کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ دو چیزیں ہی، ایک چیز اچھی ہے بول ڈال تو اے بچے خاموش بیٹے، دو چیزیں ہی، ایک چیز بولا تو ایک چیز بول تو سنسر کر ڈالنا، وہ کرتے ہی کہ تو بول تو کرتے ہی۔ ایمان قبول کرنا ضروری ہے، سو اس کا اظہار کرنا ضروری نہیں، حالات دیکھو بعد میں اظہار کرو۔ ایسے کئی دشمنان اسلام قبول کر چکے ہیں، امریکہ سے لے کر ہندوستان تک۔ ایسے کئی دشمنوں کی اولادیں اسلام قبول کر چکی ہیں۔ حالات سازگار نہیں، جب حالات سازگار ہوں گے تو اظہار کریں گے وہ انشاءاللہ تعالی۔ ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، ایسی رپورٹ ہمارے تک پہنچی ہے، ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے ایمان کو سلامت رکھ اور ان کے اظہار کے حالات پیدا کر۔ اچھے اچھے دشمنوں کے گھر میں اسلام داخل ہو چکا ہے، اسی لیے آج ہمیشہ جذباتی اشعار پڑھتا ہے حقیقت برمدنی۔ تم جتنا تراشو گے یہ اور سوا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک قول بتاتا ہوں، بزرگوں کی پیشین گوئی حضرت مولانا الیاس صاحب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس علاقے میں دشمنان اسلام کی کثرت ہو، سمجھنے کے لائق جملہ ہے، بشارت ہے، بشارت۔ حضرت الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس علاقے میں باطل ابھر کر آتا ہے سمجھو کہ وہ پورا علاقہ بہت جلد اسلام کے آغوش میں آنے والا ہے، بہت جلد اسلام کے آغوش میں آنے والا ہے۔ یہ باطلوں کا بطلان اور ان کی شرارتیں بتا رہی ہے، ان کے اندر یا ان کے گھر کے اندر یا ان کے نسلوں میں بہت جلد دین اسلام داخل ہونے والا ہے۔ دعا بھی کرنا ہمیں، ساتھ میں کیا کرنا، دعا بھی کرنا، دعا بھی کرنا۔ کروڑوں روپے خرچ کرے، نوجوانوں پڑھے لکھے لوگوں غور سے سنو، غور سے سنو، جب خرچ کر کے بھی ان کو نتیجہ نہیں ملا تو کئی میٹنگوں کے بعد ایک میٹنگ پاس کیے، کیا کہ ان کو ان کی شکل و صورت اور حالت پر ہی رکھو، اندر سے ان کے ایمان کو غارت کر دو۔ اب بھی تقریر کی طرف آیا ہوں، سو
دو ان کو، داڑھی رکھنے دو، ان کے گھر میں قرآن بھی رہے، کوئی بات نہیں، وہ نماز بھی پڑھے، رمضان کے روزے بھی رکھے، حج کرنا چاہے تو حج کرنے دو، لیکن ان کے اندر کے ایمان میں ایسا خلط ملط کر دو کہ وہ گزرے ہوئے ایمان کو غلط سمجھے، نئے ایمان کو صحیح سمجھے۔ ایسے کئی قسم کے حملے ہوئے، کئی قسم کے حملے اس وقت اندر ہیں، ایسے کئی قسم کے حملے ہو رہے ہیں، اندر ہو رہے ہیں۔ ان حملوں میں سے ایک حملہ کیا ہے کہ ان کے نبی کے متعلق شک پیدا کر دو۔ یاد رکھو، کلمہ اول معلوم ہے آپ کو؟ ارے معلوم ہے؟ ڈرو نہ کو، پوچھتا نہیں، معلوم ہے؟ سب کے ساتھ منڈی علیحدہ لو، پرواہ کوئی بات نہیں۔ روتوں دوستو، امت کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جس کو کلمہ اول بھی نہیں آتا۔ نہیں آتا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہے نہیں، اس کا ترجمہ سادہ سیدھا بچوں کو پڑھاتے ہیں ہم، علماء کرام مکتب میں پڑھانے والے، مدرسے میں پڑھانے والے پڑھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب تک ہم یہ سمجھ رہے تھے اتنا پڑھ لینے سے اور اتنا سمجھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے۔ پوری احتیاط کے ساتھ میں کہتا ہوں، اتنا پڑھ لینے سے اور اتنا سمجھ لینے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ علماء گھورنے سے گھورنے کو مجھے بھوک شروع ہو گئی ہے۔ کیا رے مزمل صاحب کیا کی کدھر کی بولے، یوں جا کر اتنی بڑی بات بول رہی نا، آگے سنو، پہلے تمہاری ماں کو منجے ماں کو گالی دے، سلام سنو بولنے سے پہلے غصہ آ رہا ہے۔ اس کلمے کی تشریح زبردست ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ اس کا ترجمہ اس کے ساتھ اور ایک چیز کو بھی داخل کر رہا، کیا؟ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، اللہ کے ساتھ بھی کوئی اللہ نہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہمارے ناظم جلسہ نے اپنے خطاب میں فرمایا، صرف اتنا کہہ لینے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آقا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ بھی ہونا ہے۔ اللہ کے نبی کو نبی مانتا ہے اور اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ بھی ایمان سے باہر ہے۔ زبردست حملے ہو رہے ہیں میرے آقا کی نبوت پر۔ ارے کیا کیا فتنے آ رہے ہیں ہمارے سامنے معلوم۔ عقیدہ بناؤ دوستو، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ بچوں کو سمجھاؤ، تمہیں سمجھو، اور ایک نقطہ پیش کرتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ نبی کی ضرورت کب آتی معلوم؟ جب دین کا کوئی حصہ یا کوئی بات باقی رہے،
جب دین ہی مکمل ہوگا تو نبی کی ضرورت کیا؟ اور ہمارا دین پورا کامل دین، میرے نبی آ کر دین مکمل کر کے چلے گئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کوئی مسئلہ ایسا بتاؤ جو نبی پورا نہ کیے ہو اور امت محتاج تھی، بتاؤ کوئی مسئلہ. یہ غلام احمد قادیانی، اسے غلام احمد قادیانی نہیں بولنا، غلام قادیانی بولنا ہے. چل لوگ بڑے بڑے دعوے کریں، ان کے صورتاً بتاتے ہیں، ان کا دعویٰ ان کی صورت میں تعلقیت نہیں بول کو. ایک غلام قادیانی کتنا بڑا دعویٰ کریا. انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دعویٰ بڑا تھا لیکن صورت خود بتا رہی ہے. کب بھی فوٹو میں دیکھے قادیانی کو، صورت دیکھے نہیں دیکھے، دیکھو بھی بول نہیں سکتا میں، کیونکہ تو اتنا خوبصورت ہے 3 مرتبہ رات میں ڈر کو اٹھیں گے. اللہ اکبر. اسے پیشاب پاخانے کی بیماری تھی کہتے ہیں. اللہ کسی نبی کو ایسی بیماری نہیں دیتے جس سے اسے شرم آئے. 1,24,000 انبیاء، اور ایک روایت میں 1,80,000 انبیاء، اور ایک روایت میں 2,40,000 انبیاء. تمام انبیاء اپنی جگہ پر ہیں، ہم سب پر ایمان لے کر آتے ہیں، لیکن تاریخ میں لکھا ہے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ ایسی بیماری نہیں دیے جس سے شرمندگی ہو. بار بار پیشاب پاخانے کی بیماری، اور بیچارے کو جس وقت یہ بیماری لگی تھی وہ زمانہ حگیز کا بھی نہیں تھا. کم سے کم حگیز کا تو دور رہتا تو انہیں اس بیماری کو چھپاتا تھا. وہ دور سادی سیدھی پتلی پتلی ازاروں کا، یعنی تو پھالیوں کا دور تھا. پھالی حضرت جانتے، پھالی جانتے؟ پہلے زمانے میں بچوں کو پھالیاں لپٹتے تھے. اب حگیز ہے. حگیز نہیں، وہ پیشاب پاخانے کی فریج. میں تحفظ ختم نبوت کے ذمہ داروں کو کہتا ہوں محنت کو اتنی مضبوط کر دو، اتنی مضبوط کر دو کہ ہمارا نوجوان سب برداشت کرے، ختم نبوت کے خلاف کوئی بات برداشت نہ کرے. انشاءاللہ. کچھ لوگ بڑے بڑے دعوے کر کو ہی، لیکن ان کی صورتیں، ان کی طبیعتیں بتاتی ہیں ان کے دعوے اور ان کی صورت میں دور دور تک. ارے اگر اظہر بولے، معافی چاہتا ہوں بیٹے، اظہر بولے میں عالم دین ہوں، دارالعلوم دیوبند کا فارغ ہوں، حالانکہ یہ بچہ ہے نا انگریزی تعلیم یافتہ ہے، ڈگری ہولڈر ہے. یہ بچہ ایک زبردست اسپتال میں خدمت کرتا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، لیکن علماء کی صحبت نے اسے پورا بدل دیا. تقریر زبردست کرتے ہی نوں، میں خود بولتا ہوں نکو با کو بول کو کی کہتا میرا مارکیٹ کہاں چل جاتا ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن انہوں اگر اس وقت یہ دعویٰ کرے، پوائنٹ بتا رہا ہوں، حسن حسانے کی بات نہیں، یہ سمجھو پیارو، انہوں دعویٰ کرے میں دیوبند کا فارغ کتو، ان کی ٹوپی، ان کی داڑھی، ان کا واسکوٹ، ان کا جھبا، ان کی اونچی ازار دیکھ کر آدمی قبول بھی کر لیں گے. سمجھ میں آئی بات ہے. مجھے غلام قادیانی پر تعجب ہی نہیں ہوتا حضرت، لیکن اسے نبی مانے نا، وہ گھگوؤں پر تعجب ہوتا. تو میرا نبی جب نبوت کا اعلان کیا، خالی اس کے حسن کو دیکھ کر صحابہ فدا ہو گئے. عصمت
صحابہ نعرہ تکبیر مجلس تحفظ ختم نبوت شعلہ پور مجلس تحفظ ختم نبوت شعلہ پور نعرہ تکبیر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کیے، ارے بڑی گہری بات بتا رہا ہوں نوجوانوں تمہارے لیے، تمہارے سے مجھے کیا بھی فائدہ نہیں ہے، خالی یہ تقریر نبی کی خدمت میں پیش کر کے سفارش میں حصہ لے لوں گا بس اتنا۔ ہمیں ہمارے نبی کے لیے کچھ بھی نہیں کرے، ہمارے نبی کے لیے ہماری کوئی محنت ہی نہیں ہوئی، کوئی قربانی نہیں ہمارے نبی کے لیے۔ اب وقت آیا ہے ہمارے نبی کے نام پر کچھ محنت کرنے کا، وہ بھی بڑی محنت نہیں، خالی حصہ بننے کا وقت۔ تمہیں جمعیت علماء ہند کے ممبر ہی سلام، مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر ہی سلام، ملی کونسل کے ممبر ہی سلام، فلاں تنظیم و تحریک کے ہیں سلام، لیکن وہ سب صفات ہے، یہ کام ذات ہے۔ سبحان اللہ بہت خوب۔ تمہیں دیوبندی ہے رہو، تمہیں بریلوی ہے رہو، تمہیں مقلد ہے رہو، تمہیں غیر مقلد ہے رہو، ان تمام مسائل کا اس کام سے کوئی توڑا ہوا تعلق نہیں ہے، اس کا حصہ بن جاؤ، اس کا حصہ۔ آج جتنے بیٹھے ہیں سب ممبر بن کر اٹھنا۔ نوجوانوں تمہارے سے بول رہا ہوں، انہیں بھی نبی تمہارا بول کر بولے تو تمہیں کیسا قبول کر رہی مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ حضور کے بعد بھی نبی، میں تو کہتا ہوں اگر حضور کے بعد نبی بننا تھا تو ابو بکر بن جاتے، کیا صلاحیتیں تھی ابو بکر کے پاس ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، چاروں طرف حضرات صحابہ ہیں، آقا نے فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا دین کے 360 شعبے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں خیر سے نوازنا چاہتا ہے، کسی کو دین کے 4-5 خیر کے حصے دیتا ہے، کسی کو 10-15 خیر کے حصے دیتا ہے، کسی کو 20-25 میں خیر کے حصے دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر اٹھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بھی ہے جسے دین کے 360 خیر کے حصے ملے ہو؟ آقا مسکراتے ہیں ابو بکر کو دیکھ کر اور فرماتے ہیں او ابو بکر بھولا نہ بن، کوئی اور کیا ہو سکتا ہے؟ محمد کہتا ہے تو ہی وہ ہے جس کے اندر دین کے 360 خیر کے پورے حصے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمر بن سکتے تھے نا، عثمان بن سکتے تھے نا، علی بن سکتے تھے نا، محدث رسول ابو ہریرہ بن سکتے تھے نا، عاشق یا معشوق جنت سلمان فارسی بن سکتے تھے نا۔ معشوق جنت کا تو کیا وہ بھی سمجھانا، تم نہ سمجھاتے میری اردو کا جنازہ نکل رہا ہے۔ معشوق جنت کسے بولتے معلوم؟ ہم سب جنت کے چاہنے والے ہیں، سلمان وہ ہیں جسے خود جنت چاہتی ہے۔ حضور نے فرمایا کون بھی نہیں کرے، جتنے نبوت کا دعویٰ کرے نمبر 1 جاہلہ، صورت دیکھے تو آتا سو پیشاب بھی نہیں، جملہ غلط رنگا قبول ہے۔ غلام قادیانی کو دیکھے تو 6 دن باتھ روم بند،
نبی جتنے بھی انبیاء آئے دنیا میں یہ سب ان کی کتاباں کتباتا. سمجھ میں آئی بات ہے. غلام قادیانی کے بارے میں ہمیں جو اٹیک کر رہی نہیں یہ ہمارے کتاباں کے باتیں نہیں, ان کے کتابیں. اب پوچھو, بولتا ہوں یہ میرا موبائل ہے نا 10 لاکھ روپے, وہ کون سا حضرت؟ ارے موبائل کی ذات کی قیمت نہیں, اس کے اندر 30,000 کتابیں ہیں. کیشن کیری دوستی پیاری, اب پوچھو پیش کر ڈال دو. موبائل میں کتابیں آنے کے بعد بیکار کے اچھلنے والے آج کل خریداری نہیں. کون بھی بولتا بخاری میں ہے بول کو کہاں دکھاوا کرتا ہوں, آتا ہوں حضرت پیشاب پوجا کرتا ہے. ختم. کیا چنکاری دوستی پیاری. اس کے ذات کے بارے میں یہ اٹیک نہیں, انگور کھٹے کا قصہ نہیں. ان کی کتابوں میں ایسو ہر نبی کی عقل کامل, ہر نبی کا علم کامل, ہر نبی کا عمل کامل, ہر نبی کا حسن کامل. ہر نبی کی عقل کامل. 1,24,000 انبیاء میں العیاذ باللہ کوئی نبی پاگل نہیں. جناب کا حال کیا معلوم؟ یہ پاؤں کا جوتا یہ پاؤں میں پہنتے تھے, کہتے یہ پاؤں کا جوتا یہ پاؤں میں پہنتے تھے. جناب کے پاس عشق بھی تھا, کہتے عشق بھی تھا, کہتے چچا کی بیٹی کو لو کرے, کہتے شادی سے پہلے دوسرے کیا بول ڈالے معلوم؟ انہیں ازواج مطہرات بول ڈالے. لیکن اتفاق دیکھو, جس سے محبت کرے انہیں ملی نہیں سے. حسن کامل. میں بھی ایک مرتبہ جناب گوگل صاحب سے پوچھا یہ غلام قادیانی کون ہے, ذرا دکھاؤ. بول کو دکھائے یہ صورت. تمام انبیاء خوبصورت. ذہنوں میں ایک بات ہے کہ حضرت یوسف سب سے زیادہ خوبصورت, نسبتاً خوبصورت. موسیٰ بھی خوبصورت ہی تھے. سو لڑکوں کو مارنے والا فرعون موسیٰ کو دیکھتے کہ نیکی ہار مان لیا. چاند کے سکا صورت موسیٰ علیہ السلام کی. ہاں معاف کرنا, ہر نبی عقل میں کامل, ہر نبی علم میں کامل, ہر نبی عمل میں کامل, ہر نبی حسن میں کامل, ہر نبی طاقت میں کامل. 5 چیزیں, 5 چیزیں. کوئی نبی بزدل نہیں. موسیٰ گود میں دیے فرعون کو, بلڈنگ شیک ہوگی. قادیانی کے بارے میں آتا ہے 10 بستر کے پور کا حلوہ کھاتا تھا, کہتے ہیں. اس کی کتاب میں ایسے بابا ان کا امتی لا کو دیتا تھا, کہتے ہیں. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, کبھی انشاءاللہ تعالی زبردست پوسٹ مارٹم, آپریشن نہیں, آپریشن کس کے کرتے ہیں؟ جو آدمی بیمار ہو, زندہ ہو سکتا ہے, انہیں مر گیا سو اس کا پوسٹ مارٹم کرنا. سو اس کا میں بھی دیکھا, دیکھیں گے نہیں کون ہے. دیکھنے میں کیا ہوا, سب بچانے والے اللہ ہیں. دعا کر کو دعویٰ کرے آنا رنگا ذرا موٹا تازہ گورا گمٹا کو بول, ایک ایک کلہ ایسا ہے 1.5 کلو امبوجا سیمنٹ لگانا. آپ بھی دیکھے رہیں گے نہیں فوٹو میں, میرا نبی کیسا تھا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے. یہ کئی کو بول رہا ہوں معلوم, سیرت بیان نہیں کرنا. آنگے تمہارے پاس ہمیں کیسا آئے کہ انہوں بھی آنگے آتے ہیں, لیکن ہمیں مرد بنے دن میں آتے سو, یہ لگا رات میں آتے سو بھائی کا پردہ. حق رہا وہ کون کی کیا کہتے ہیں وہ, شکیل بن حنیف, کیسے کیسے مینڈوگا پیدا ہو رہی دیکھو یہ زمانے میں. اورنگ آباد کو گیا تھا, آپ کو معلوم نا, میں وہاں کے ساتھیوں کو بولیا یہاں کہتے نا ہے سو نے مہدی علیہ السلام یہاں چھین سو کہتے نا, مندے بھی خواہش ہے مہدی علیہ السلام سے ملنے کی, ذرا ملاؤں نہ کیا میں بھی ذرا شریری تھے, مذاق سے چھیڑ سکتے نا. مہدی علیہ السلام ہی کہتے نا ذرا ملاؤ نا صاحب, ہم نہ بھی کچھ نہیں حضرت انہوں کسے بھی ملتے نہیں. میں بولا آپا کیا انہوں, آپا کیا, مہدی مرد ہوں گے سب سے ملیں گے, یاد بولڈ ہوگا نا. اور ساری دنیا میں تحریک چلائیں گے اسلام کی, کوئی ان کو مار نہیں سکے گا. ان کے صفات میں آتا ہے. تو پھر اگر انہیں مہدی رہا تو پھر مرنے کا کیا ڈر ہے, بچانے والا اللہ ہے. باہر نکلنا کہ نہیں نکلنا, گھگو گھگو بھی نہیں بولنا اسے, بڑا گھگو منجے پوچھیں گا میں کب دعویٰ کرے آپ کو. دوستو سمجھو کون تھی بھی آکو, ہمارے نبی کے بعد بھی نبی ہی جی, یہ مولی صاحبہ چپ کے چھپاری سو جی, ان کو امریکہ سے وہ الٹا دیکھو اظہر ہمیں حق بات بول رہی, ہم نہ کیا بھی مل رہا نہیں, اللہ کا الزام لگاتے ہیں ہم نہ امریکہ سے پیسہ آتا کرتے ہیں. امریکہ سے پیسہ آیا تو میں آٹنری بس میں حیدرآباد سے بنگلور کو آتا. امریکہ سے پیسہ آتا تو مولانا ایسا بیٹھے رہتے, مولانا ایسا بیٹھے رہتے, ہاں مولانا ایسا بیٹھے رہتے, اور ایک دو ایکسٹرا شادیاں کر لیتے. بھابھی کو سناؤ کو بابا ورنہ میرے اوپر فاتحہ پڑھیں گے, میں چپ کے ایسے ہی مذاق کریا سو. ہم نہ امریکہ سے پیسہ آتا کرتا. ایک نبی آپ کو ہی کہتے تم نہ بول رہی نہیں سوئی لگا سب, وہ ہمیں بول رہی نہیں. دیکھو ایک نبی ہی کہتا تمہیں کیا کرنا معلوم, ہاں بھائی, حالانکہ ڈاؤٹ بھی کرنا نہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں, میں جو بولے نا آئس کریم کھلاؤ بول کو, امام ابو حنیفہ کا فتویٰ, وہ خدا کا دعویٰ کرے تو چھوڑ ڈالو, مجبور ہے کیا کی ضرورت ہے, محتاجوں کو دعویٰ کر کو پیسہ لوٹ رہا ہے بول کر. نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو دلیل بھی پوچھو نو کو. اللہ تعالیٰ عاشق رسول کی قبر کو نور سے منور فرمائے. ابو حنیفہ فرماتے کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, دلیل پوچھنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. بہت بڑی بات نہیں ختم, میرے نبی کے بعد تو میں یہاں تک کہتا ہوں میرے دوستو, اللہ میرے والدین کی مغفرت کاملہ فرمائے. میں یہاں تک کہتا ہوں کہ ماں باپ سے سب کو محبت رہتی نہیں رہتی, باوا بھی اگر نبوت کا دعویٰ کرے دوسری سانس کا بھی موقع نہ دو, قادیانی تو دور کی بات. نعرہ تکبیر, مجلس تحفظ ختم نبوت شولہ پور. باوا جنیاس و باوا بھی اگر نبوت کا دعویٰ کریا, ایک سیکنڈ چھوڑو نو کو, پیسا کر ڈالو. انشاءاللہ ضرور, کیونکہ ہمارے واسطے باپ بڑا نہیں, ہمارے واسطے ہمارا نبی بڑا. ہمارے واسطے ہماری ماں بڑی نہیں, وہ باپ بھی ہمارے نبی کا ہے تو باپ ہمارا ہے. اگر وہ باپ اللہ کے نبی کا نہیں تو ہمارے واسطے اس کا کوئی رشتہ نہیں. انہیں ذریعہ بنیا سو پیدا ہونے کے لیے, ڈائریکٹ اللہ پیدا کرے. سو کل مرنے کے بعد باپ کام نہیں آتا. وہ امی ہی و ابی و صاحبتی ہی و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. کام آئے گا اللہ کے فضل سے, میرا نبی کام آئے گا. تمہیں مان لیتے
ایک نبی کہتے آیا اسے معلوم نہیں سو نبوت ہونا کیا کہ اور بھی دلیلہ ہے. میں کچھ آیات قرآن کی پڑھا تھا, اس پر بھی بات کر کے آپ کو بہترین طریقے سے الحمدللہ ان علماء کی دعا لے کر سمجھانے کا ارادہ تھا سبق کے انداز پر. انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ حضرات جب بھی مجھے یاد کریں گے سر کے بل حاضر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. کونتوی پوچھا تو کوچا ہو کی چپکے ایک شرارت ہو کی انہوں نبی کی کہاں بتاؤ انہوں کون بول کر بولو کوئی قادیانی اپنے جھوٹے نبی کی تصویر نہیں دکھائے گا کہ یہ تو تصویری ایسی ہے. میں بھی بعض مرتبہ سوچیا یہ صورت کو اس کی جورو کیسا برداشت کری رنگی بول لعنت برس رہی ہے. جب تصویر پر لعنت ہے تو حقیقت پر کیا ہوگا؟ آہا مدینے کو جاؤ میرے دوستو, ذرے ذرے پر حسن رسول نظر آتا ہے. کیا بنایا کہ اللہ وہ مدینے کو, اور وہاں کے حسن پر تعجب نہیں ہے. حسینوں کا حسین آرام کر رہا ہے. تو کیا وہاں کے اطراف کیا خوبصورت ہے مدینہ, کیا خوبصورت ہے مدینہ. دکھاؤ بولو صورت. پھر اس کے بعد ایک چک دینا انہیں اللہ کا نبی, اللہ کا نبی. اللہ اکبر. ہمارے نبی کیسے تھے؟ چانے تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے, یہ ارض و سما دیکھتے رہ گئے. پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ, پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. نبی کو دیکھنا, قرآن کو دیکھنا, قرآن کو دیکھنا, نبی کو دیکھنا. قرآن اگر متن ہے تو پھر اس قرآن کی تفسیر محمد الرسول اللہ. کپڑے میں ایک جگہ کہیں دھبا نہیں تھا نبی کے. پیون تو تھا, غربت بتانا تھا نا, غریبوں کا ساتھ دینا تھا نا. جہاں بیٹھ کر اٹھتے وہ جگہ خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی نبی کی. ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے نبی گئے تو لوگ دستیاں ناک میں رکھتے تھے. اور مریا سے بھی کا مریا معلوم ہے, کسی نبی کی موت ایسی ویسی جگہ نہیں ہوئی. 1,24,000 انبیاء میں کسی نبی کی موت ایسی ویسی جگہ نہیں ہوئی. یہ بیسک باتیں سامنے رکھو, ایمان کی حفاظت کرنے کی عقل پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. انہوں جناب کا مرے معلوم وائٹ ہاؤس میں باتھ روم میں مرے. اور نبیوں کا کلی قاعدہ یہ ہے, آدم سے لے کر میرے نبی تک کا تمام نبیوں کے لیے آسمانی اصول کیا معلوم؟ اللہ اللہ صاحب, اللہ انہیں اسے معلوم میرے نبیوں کی نبوت پر بھی حملے ہوں گے, اس کے لیے ازل ہی سے قانون بنا دیا انہیں. کیا نبی کہاں مرتا کی خبر وہاں بنانا بول کو. اب اس اصول پر عمل کرے تو آج خبر قادیانی کی قادیان کے باتھ روم میں ہونا تھا. سمجھتے نہیں میرے دوستو. نوجوانوں تمہارے پیچھے ایک طاقت پڑی ہے, سازش پڑی ہے تمہارے پیچھے. اس لیے جو بات تمہیں جانتے نہیں
مولانا نے فرمایا کہ کچھ ترتیب بتا دو، وہ 2-3 ترتیبیں بتا دیتا ہوں۔ ایک ترتیب کیا ہے، تمہارے سامنے جب بھی کوئی نئی بات آئی تو قبول کرو نو کو، چاہے وہ نئی بات صحیح چرن دو۔ سمجھ میں آئی بات ہے بھائی؟ پیشاب کرے تو وضو ٹوٹ جاتا کہتے، مثال کے طور پر صحیح بات ہی چاہیے تمہارے سامنے، تم نے معلوم نہیں آئی تو تمہیں فوراً قبول کرو نہ کو، مجھے معلوم نہیں بات، چل سیدھا مولانا کے پاس جا کو بات کریں گے، پوچھیں گے مولانا یس کا تو یس، وہ بھی تمہارے شہر کے علماء کے پاس گھسیٹ لے کر آ جاؤ، کیونکہ ڈپلیکیٹ لگا کے بھی رہتے ہیں، تمہیں جن کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جن کو تمہیں جانتے ہیں، یہ پورے چہرے تمہارے جانے پہچانے ہیں، ان میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ تمہارا رشتہ ہے کہ نہیں ہے؟ رشتہ کا تو شادی کا نہیں بابا، میں بول رہا ہوں کہ دوستی ہے کہ نہیں ہے نہیں ہے؟ آپ میں سے بعض ان کے، 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 یہ سب اہل سنت والجماعت ختم نبوت کے خادمین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت عطا۔ نئی چیز تمہارے پاس آ گئی تو، نیا آدمی آ گا تو کیا بھی کرو نہ کو، اسے پکڑ لگو، ان لوگوں کے پاس آ جاؤ، اتنا کم۔ انہوں یس بولے تو اس کے پیچھے پڑ جاؤ، انہوں نو بولے تو انہیں کہا ہے کہ مت خبر بنا دینا ہوگا، خبر بنا کو اوپر گمت بناؤ نو کو، وہ بلی کھود ڈال کو ایسا ہلا ڈالتی، دیکھو ہلا کو چلے جاؤ گا کیسا ختم۔ کون تو بھی آ کو تم نے پرسنل بٹھا کو، چاہ کے ہوٹل میں بٹھا کو، پیسے دکھا کو، کیا کی کر کو، کدھر کی کر کو، ایسا کرتے ویسا کرتے تو تمہیں بھی ہو معلوم ہی نہیں، دیکھو یہ مولوی صاحب آپ تک بولے نہیں نہ بول کر ایسا بولے گئے۔ اس بات پر کون کون عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اب کانگریس بی جے پی نہیں بولتا، آرام سے اٹھاؤ، پکا؟ نئی بات آ گئی تو کیا کرنا؟ چھوڑو ہاتھ۔ نئی بات آ گئی تو کیا کرنا؟ خالی بات لے لگانا نہیں، اسے بھی لے لگانا۔ بات صحیح رہی تو گاڑی میں لے لگا آؤ، بات غلط رہی تو جنازے میں لے لگاؤ۔ دوستو جب تک ہم سوال کے برابر جواب نہیں دیں گے، نہ ہم بچیں گے نہ فتنے ختم ہوں گے۔ سوال پھول کا ہے، جواب پھول کا دو، سوال پتھر کا ہے تو جواب پتھر کا دو۔ یہ جملہ کہیں بھی فٹ کر لو آپ، سوال مت کرو، جواب دو۔ ایک کام کریں گے انشاءاللہ، دوسروں تک پہنچائیں گے۔ آج کے جلسے میں تحفظ ختم نبوت کے جلسے میں اجازت ہے مولانا بولنے کی؟ یہ بل پاس ہوئی ہے کہ ہمارے پاس نئی بات آ گئی تو بات پہنچانے والے کے ساتھ بات کو ہم ہمارے علماء تک لے کر آئیں گے۔ آج کا یہ ڈکلیریشن ہے، قبول ہے؟ کیا آپ نے قبول کیا؟ کچھ ہو گئی، نکاح پڑھا رہا ہوں سمجھ کے رنگے، کیا آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ۔ یہ اتنا دوسرا کیا بھی کرو رکو، کوئی بھی دین کی بات نبوی آئی، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، مقلدین ہو، غیر مقلدین ہو، حنفی المسلک ہو، شافعی المسلک ہو، فلاں اور فلاں ہو، سب گھر کے اندر کے افراد ہیں۔ ان تمام سے گزارش کرتا ہوں، نئی بات آگی موبائل سے نہیں، دیکھو جی ہمیں بول رہی نا موبائل میں بھی یہ چھتو نہیں، انہیں اللہ اکبر دجال کے خاندان کا انہیں تمہارے پاس آئے نا، ہمیں اسے کلمہ پڑھا دلے۔ شیطان شیطان ہی تھا، نبی کے ساتھ بھی شیطان تھا، لیکن اللہ کے نبی نے جب کہا کہ ہر ایک کے پیچھے ایک شیطان ہے تو کسی صحابی نے بھولے پن سے پوچھ دیا آپ کے ساتھ بھی؟ آقا نے فرمایا میرے ساتھ بھی تھا، میں نے اسے کلمہ پڑھا دیا۔ ہے نہیں روایت؟
ویسا انہیں دجال کی فوج میں سے ایک فوج ہے، انہیں بولیا سو بات موبائل میں بھی اٹھا کو بتاؤں گا، دیکھو موبائل نہیں، اس میں 10% فائدہ ہے، 90% ایمان کو، عزت کو، آبرو کو، سب کو نقصان ہے۔ نکو موبائل نکو صاحب، ہمارے حضرت رہے تک کیا ٹینشن، آؤ جائیں گے حضرت کے پاس کو بول کر بولے، اس کا کیا حال ہوتا، اس کا چہرہ بتاتا۔ درگاہ یہاں تک بھی لے کر آؤ، انہوں کو کہا ہے کہ وہاں قبر بناؤ، بولو انشاءاللہ۔ دولت کے لیے مار رہے ہیں، محبت کے لیے مار رہے ہیں، میرے نبی کی نبوت پر حملہ کر رہا ہے، اسے مارنے کے لیے پیچھے ہٹنا؟ میرے جملے پر میں گرفتار ہوتا ہوں تو سمجھوں گا کہ جنت کا حقدار ہو رہا ہے۔ مولانا پی ایم مزمل صاحب رشادی، مولانا پی ایم مزمل صاحب رشادی، نعرہ تکبیر۔ کیونکہ کسی کو مارنے کی دھمکی دینا ہمارے ملک میں جرم ہے، لیکن میں ملک سے کہنا چاہتا ہوں اس جرم کو تم کو برداشت کرنا پڑے گا۔ مسئلہ ملک کا نہیں، مسئلہ ختم نبوت کا ہے۔ تحفظ ختم نبوت شولاپور، ہم سب کے ساتھ سودا کریں گے، لیکن ختم نبوت کو ہم کسی قسم سے ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ایک کام وعدہ، دوسرا کام کیا کہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں آج آپ اس تحریک کے ممبر بن جاؤ، سفارش واجب ہو جائے گی۔ سچ کہہ رہا ہوں، میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ کئی ذمہ داریاں ہونے کی وجہ سے میں کسی ایک خاص کی طرف میں توجہ زیادہ دے نہیں سکتا۔ آپ ایک کارڈ بنا لیں اور ہر ممبر کو وہ کارڈ دے دے اور اس سے کہے کہ وہ جیب میں اپنا کارڈ رکھے، جیسے لائسنس کا کارڈ رکھتے ہیں اسے، کیونکہ قادیانی آگے تو خالی تمہیں کارڈ دکھاؤ، اتنا سورج غروب ہوئے سکا ہو جاتا۔ بھئی کون معلوم؟ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت شولاپور کا ممبر ہوں بولو، سڈن غائب ہو جاتا۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ آپ سب ممبر بنو۔ کب بنیں گے؟ اب اتنے آدمیوں کو ممبر بنا کو بھیجنے تک میری ٹرین چل جائیں گی۔ کیسا بنیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہم سب ختم نبوت کے ممبر ہیں۔ سب کی یہ فوٹو پھراؤ صاحب، سب کی یہ فوٹو پھراؤ، کیا نام صاحب، یہ ایک ایسے ہی ہو سکتا تو ہم سب ختم نبوت کے، تحفظ ختم نبوت کے ممبر ہیں ہم سب۔ حضرت ان سب کو کارڈ دینا، آپ سب لوگ آ کر کارڈ لیں گے انشاءاللہ، لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر کارڈ کی قیمت 10 روپے 15 روپے رکھے تو کیا بھی برا نہیں سمجھنا۔ میں نے بولا ہے مولوی صاحب دیکھے کہ ابا کمانے کے طریقے اختیار کر لیے بول کر یہ بول رہے، سمجھ میں آئی بات؟ ہم سب کیا ہے؟ ختم نبوت۔ سچ کہہ رہا ہوں، میرے جملے کو کل قیامت میں مجھ سے پوچھنا، تحفظ ختم نبوت کا یہ ہاتھ اٹھانا خبر رسول تک پہنچے گی۔ آقا فرمائیں گے انتظار کر حشر کا، سفارش ضرور کروں گا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت شولاپور سے دور سے بولو نعرہ تکبیر۔ تحفظ ختم نبوت شولاپور، تحفظ ختم نبوت شولاپور، اپنی نبی کے لیے جان بھی دیں گے، اپنی نبی کے لیے جان بھی دیں گے، اپنی جان بھی دیں گے۔ تکبیر۔ کتنے کام ہوئے؟ 2 کام، ایک پکڑ لے کر آنا مردے کو، دوسرا ختم نبوت کے ہم سب اب کیا ہو گئے؟ ممبر ہو گئے۔ سچ کہہ رہا ہوں، الفاظ نہیں، کسی مسجد کا ممبر بننے سے زیادہ شرط تحفظ ختم نبوت کا ممبر بننا ہے۔ تیسرا کام، اب آپ ممبر بن گئے نہیں، آپ کی ذمہ داری آتی ہے 1 مہینے کے اندر، پھر اور 1 مہینے کے بعد پھر نصاب دیں گے، سبق دیں گے، ہوم ورک۔ 1 مہینے کے اندر ہر ایک آدمی اپنی طرف سے 10 آدمیوں کو لا کر یہاں جوڑے گا، 10 آدمیوں کو، بس اتنا
10 آدمیوں کو. اب یہاں 2000 بیٹھے ہوئے ہی مثال کے طور پر اوپر نیچے 10 آدمیوں کو جوڑ دیے تو کتنے ہو گئے؟ 20,000. اللہ اکبر کبیرہ. ایسے ہی پھیلاتے جاؤ تو پھر میرے دوستو یہ جملہ کہتے ہوئے سنتے ہوئے آپ کو بڑا مزہ ملے گا. ہم سب ختم نبوت کے ممبر نہیں رہیں گے بلکہ ہم سب ختم نبوت کے گود میں رہیں گے. کریں گے ان 3 باتوں پر عمل کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو ان 3 باتوں پر تا حیات عمل کرنے کی اور حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید باتیں تھی کبھی علماء کرام آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے, ہم تمام کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.